نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ بات صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اور اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا اور وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ارادہ اور منشا بھی بیان کر دیا کہ میں قیامت کے علم کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین اور مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح سے قیامت کو، جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل میعاد سن کر استہزاء اور تمسخر کا بہانہ ملے گا، اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے باتقاضۂ حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ پیارے دوستو، بے شک قیامت کا وقت تو ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہیں کہ جن کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل بہت سی علامات کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی کہ علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامات کبریٰ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض یعنی ایک خاص جانور کا ظاہر ہونا، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ شامل ہے۔ یہ سب ہی قیامت کی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہر کوئی جان لے گا کہ اب قیامت برپا ہونے والی ہے۔ لیکن ان علامات کبریٰ سے پہلے ایک آخری رمضان آئے گا جس کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو وقت ایسے گزرے گا کہ ایک سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، اور مہینے دنوں، اور دن گھنٹوں، اور گھنٹے منٹوں اور سیکنڈوں کے برابر ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا اور فرمایا کہ اس کے بعد کوئی رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا، بلکہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو بھی رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں دنیا والوں کو ایک ایسی خوفناک اور بلند آواز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ہر انسان اس آواز سے ڈر جائے گا۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے اور کس کی آواز ہے۔ کسی کو بھی اس آواز کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سال رمضان میں ایسی دردناک آواز سنائی دے تو ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا سے رزق کو اٹھا لے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان مبارک میں سورج گرہن بھی لگے گا اور آسمان پر کوئی نور سا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل عام ہو جائے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ آخری رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی جس کے بعد اس سے اگلا رمضان نہیں آئے گا بلکہ قیامت آ جائے گی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خطرناک آواز رمضان کے کس عشرے کے اندر آئے گی؟ پہلے عشرے یا دوسرے یا پھر تیسرے عشرے کے اندر یہ آواز سنائی دے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے دوسرے عشرے میں ظاہر ہوگی۔ یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ کافی تعداد میں لوگوں کی سماعتیں چلی جائیں گی۔ بے شمار لوگ اس خطرناک آواز کی گونج سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق
70,000 لوگ اس آواز سے اپنے راستے کو بھول جائیں گے اور 70,000 عورتوں کی عزت مٹی کے اندر مل جائے گی۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں گے اور اللہ کی یاد میں سجدے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے۔ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی اور شوال کے مہینے میں بہت شور شرابہ ہوگا اور ذی قعدہ کے ماہ میں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے اور ذوالحج کو قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی 15 تاریخ کو رات کے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر کوئی اس دھماکے کی آواز کی وجہ سے سہم جائے گا۔ اس دن ہر طرف زلزلے کی خبر عام ہو جائے گی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور گھر کے دروازوں کو بند کر دینا اور کھڑکیوں کو بند کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا، اپنے بستروں میں لیٹ جانا۔ جب تم کو چیخ کی آواز آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر دعا کرنا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو دوبارہ لے جائے گی، جو اس بات پر عمل کرے گا وہ بچ جائے گا۔ اور جس 15 رمضان کو یہ آواز آئے گی اس رات چاند گرہن لگے گا اور صبح سورج گرہن لگے گا۔ ناظرین گرامی، جس رمضان میں یہ نشانیاں نظر آئیں گی، اس رمضان سے اگلے رمضان سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور ہر کوئی دوسرے کی جان کا پیاسا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہنے اور ہر قسم کی زمینی آسمانی بلا سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔